بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 35 میں آگے ہے۔ باب فصل فی اضافۃ الطلاق الی الزمان، زمانے کی طرف طلاق مضاف کر کے کیا کر کے طلاق دینا، اس کے متعلق یہ احکام و مسائل ہے۔ مثلا ایک شخص ہے ولو قال، اس نے بیوی سے کہا کہ انت طالق غدن، تمہیں کل طلاق ہو۔ وقع علیہ الطلاق بطلوع الفجر، صبح صادق ہوتی ہی طلاق پڑ جائے گی۔ لأنہ وصفها بالطلاق فی جمیع الغد، کہ اس شخص نے اس خاتون کو بیان کیا ہے، وصف کیا ہے طلاق کے ساتھ پورے کل میں۔ اور پورے کل میں تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کل طلاق کو مانا صبح سے لے کر شام تک پھر طلاق ہوئی نہیں، بس پہلے جز میں پڑ جائے گی۔ وذلک بوقوع فی اول جزء منہ، کل آتی ہی پہلے جز میں طلاق واقع ہو جائے گی، پڑ جائے گی۔ ولو نہ بآخر النہار، اگر اس نے آخری دن کی نیت کی، کہ یار میری مراد یہ نہیں تھی کہ شروع دن میں، بلکہ عصر وغیرہ مغرب عصر کے وقت میری مراد تھی، اور صدق دیانتاً دیانتاً تو تصدیق ہو جائے گی، لا قضاً خضاً اس کی تصدیق نہیں ہوگی، لأنہ نہ تخصیص فی العمومیہ، پر تو عموم ہے اور آپ تخصیص کر رہے ہیں مفت میں، اس طرح کی تخصیص صحیح نہیں ہے۔ وہ یحتملہ، اور احتمال بھی ہے اس کا، وکان مخالفا للظاہر، ظاہر کی بھی مخالف اس لیے، قضاءً جو ہے نا اس کی تصدیق نہیں ہوگی۔ آئی کی ایک اور صورت کو بیان کرے، ولو قال، اگر کہہ دے انت طالق اليوم غدا او غدا اليوم، کہ انت طالق اليوم غدا، تجھے طلاق ہو آج کل، آج اليوم من آج کرنا، غدن منا کل۔ اب کیا کریں گے اس کے لیے؟ دو لفظ کہے ہیں، یا یوں کہا او غدن اليوم، کل آج۔ فإنه يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به، ہم یہاں پر دو وقتوں میں سے پہلے وقت کو لیں گے جو اس نے کہا ہے، تفوہ بھی مانا جو بات اس نے کر۔ الیوم کا لفظ کہا تھا نا پہلے جملے میں، تو آج مراد ہوگی، آج کی طلاق، اور دوسرے جملے میں غدن پہلے کہا تھا نا کل، وہی پہلا لفظ ہے۔ فیقع فی الاول فی اليوم، پہلے جملے میں طلاق جو ہے آج واقع ہو جائے گی کیونکہ یوم کا لفظ پہلے ہے۔ وفی الثانی فی الغد، اور دوسرے جملے میں غد کا لفظ پہلے ہے۔ لأنه لما قال اليوم، جب اس نے کہا کہ آج، کان تنجیزا، یہ تو فی الحال واقع کرنے کام کو منجز کرنا ہے، ناجز ہے۔ والمنجز لا يحتمل الاضافہ، آج اس کے ساتھ جب کیا کر رہے کل ملا رہا ہے، تو یہ منجز کو کیا کرنا چاہتے ہیں، معلق بنانا چاہتے ہیں، مضاف کرنا چاہتا ہے، اور اس میں اضافت نہیں ہوتی۔ ولو قال، اگر یوں کہہ دے غدن کان اضافتاً، تو اضافت ہوتی، والمضاف لا يتنجز، اور جو چیز مضاف اس کو آپ فی الحال واقع نہیں کر سکتے، لما فیہ من ابطال الاضافت، کیونکہ اس میں تعلیق و اضافت ہے، اس کو باطل کرنا آتا ہے۔ فلغ اللفظ الثانی فی الفصلین، تو دونوں صورت میں دوسرا لفظ کیا ہے، لغو ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور صورت بیان کر رہے، ولو قال، اگر ایک شخص کے دیا انت طالق فی غدن، تجھے کل میں طلاق ہو، کل کے دن میں۔ فقال، اور پھر یہ کہتے کہ نویت آخر النہار، میرا ارادہ نیت یہ تھی نہ کہ آخری دن کے آخری حصے میں پڑے۔ دین فی القضاء عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کہتے کہ صورت میں قضاءً اس کی دیانت تصدیق ہوگی، کیونکہ اس نے فی کا لفظ بولا ہے، فی ظرف کے لیے آتے۔ وقال صیبان، فرماتے لا یدین فی القضاء خاصتاً، کہ قضاء میں اس کی کیا ہوگی، خاص جو ہے صرف اس میں تصدیق نہیں ہوگی، نہ دیانتاً ہوگی نہ قضاءً ہوگی۔ وجہ کہ لأنہ وصفها بالطلاق فی جمیع الغد، فی غدن کا، فی غدن مانا پورے کل میں، پورے کل میں، تو سب کا لفظ بولا ہے نا، سب کل جو ہے اس میں شامل ہے، پورا کل۔ اسفار بمنزلت قولی، تیسے گوئے کوئی شخص کہتے کہ غدن، تو فی غدن یا صرف غدن کا لفظ برابر ہے، علامہ بینہ پہلے بتا دیں۔ ولہذا یقع فی اول جزء منہ عند عدم النیہ، اس لیے اگر اس کی نیت نہ ہوتی نا، پہلے جز میں طلاق واقع ہوتی، تو غدن فی غدن دونوں بمنزلہ واحدہ ہے۔ وہذا، اور وجہ کہ لن حذف فی و اثبات سواء، فی کو ثابت رکھنا یا ڈیلیٹ کرنا،
فی کو کیا کرنا، حذف کرنا یا ثابت رکھنا، دونوں برابر. لینو ظرفن فی الحالین، غدن کا لفظ خود ظرف غد کیا ہے، زمانے کا نام ہے نا، ظرف زمان ظرف مکان، زمانہ خود ظرف زمان ہے تو فی کی ضرورت نہیں ہے. یہ صاحبان کہتے ہیں. امام سے کیا کہتے ہیں جواب میں، اور اپنی بات کی تشریح میں کہتے ولی بحنی پترم اللہ انہ نوا حقیقت کلام ہی، کہ اس شخص نے اپنے کلام کی جو حقیقی معنی ہے نا اس کا ارادہ اس نے کیا ہے، نیت کی ہے. لأن کلمۃ فی للظرف، فی کا کلمہ آتا ظرف کے لیے ہے. چلو غد کیا ہے، ظرف زمان ہم مانتے ہیں، وقت ہے، لیکن یہاں پر فی اس نے اس لیے لایا کہ یہاں پر بتا نہیں ہے اس نے کہ میں ظرف علمانہ لے رہا ہوں، ورنہ مطلقاً کیوں نہ کہتا ہے. لأن کلمۃ فی للظرف ظرف کے لیے ہے، وظرفیت لا تقتضی الاستیعاب، اور ظرفیت جو استیعاب کا تقاضا نہیں کرتا، ظرفیت تقاضا نہیں کرتی. وتعین الجزء الاولی، ہاں پھر آپ سے کوئی کہہ سکتے یار کہ جب ظرفیت استیعاب کا یعنی مکمل گھیرنے کا تقاضا نہیں کرتی کہ پورے وقت کو گھیر لے تو جزء اول میں پھر کیوں طلاق واقع ہو رہی ہے؟ تو جواب ہے کہ وتعین الجزء الاول ضرورت عدم المزاحم، کیا پر جو رکاوٹ ہے مزاحم وہ ہے ہی نہیں، اس لیے پہلا جز متعین طلاق کے لیے. فزعین آخر النہر، جب خود یہ آدمی کیا کرے دن کے آخری سے کو متعین کرے، کان تعین القصدی اولا بالاعتبار من الضروری، تو جو چیز ضروری ہے ضروری سے بہتر کیا ہے قصدی چیز ہے نا، اس نے خود جو ہے تعین کیا ہے آخری دن کا، خود جو ہے اس نے قصدن ایسا کیا ہے تو قصد کیا ہے ضرورت سے اولا ہے. چلو آخری دن میں طلاق پڑ جائے گی بخلاف قول، لیکن اگر یہ مطلقاً کہتے کہ غدن تو پھر آخری حصے کی نیت صحیح نہیں ہے. لأن اقتضى الاستيعاب حيث وصف بهذه الصفة مضافا لجميع الغد، کیونکہ غدن کا لفظ استیعاب کا تقاضا کرتے پورے کل کو شامل ہے کہ اس نے صفت ایسی کی ہے مضاف کی ہے جمیع غد کی طرف. نظیر اس کی مثال لی کہ ذرا اذا قال ایک شخص کہتے واللہ لأصومن عمری، میں پوری عمر جو ہے روزہ رکھوں گا. ونظیر الاول پہلے کی مثال فی الغد والی وہ یہ ہے کہ واللہ لأصومن فی عمری، میں اپنی عمر میں روزہ رکھوں گا. معنی کیا ہے پہلے جملے میں کہ لأصومن عمری، میں عمر روزہ رکھوں گا، معنی پوری عمر مراد نہیں ہے، جتنا اس نے ارادہ کیا ہو نیت کی ہو. واللہ لأصومن فی عمری یہ ظرفیت کے لیے ہیں، استیعاب کا تقاضا بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ حصے اقربی مناسب والا حاض اسی پر کیس کرو کہ مثلا کہہ دے کہ میں روزہ رکھوں یہی کام کروں گا، لحاظ دہر یا فی الدہر. آگے کہہ رہے کہ ولو قال، اگر شخص بھی سے کہہ دے کہ انت طالق امس، تو کل سے طلاق ہے، یعنی تجھے طلاق ہے کل. کیسے؟ کل تو گزر چکے منع، یعنی کل سے طلاق ہے. اور ہوا کیا ہے نکاح آج ہوا ہے، وقت تزوجہ اليوم، نکاح تو آج کیا ہے. لم یکن شیئا، طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ پہلے تو آپ کی منکوحہ نہیں تھی، غیر منکوحہ کو طلاق نہیں پڑتی. لأن اسند الى حالت موجودۃ منافیۃ لمالکیۃ الطلاق، کس نے اسناد کیا طلاق کو اسی حالت کی طرف جو کیا ہے منافی ہے ملکیت طلاق کے لیے. اس وقت اس کو ملکیت حاصل نہیں تھی، فیلغو، یہ لغو ہو جائے گی. کما اذا قال، جیسے ایک شخص کہہ دے کہ انت طالق قبل ان اخلق، میری پیدائش سے پہلے تمہیں طلاق ہے، تم جب پیدا نہیں ہوئی تھی تو طلاق کہاں سے دے سکتے ہیں؟ تو یہ کیسی بات ہو گئی. وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ إِخْبَارًا عَدَمِ النِّكَاحِ، ممکن ہے جو کہہ رہا کہ انت طالق نام سے تم کل طلاق شدہ تھی، یعنی مطلقہ تھی، مطلب یہ پہلے سے کہہ رہا ہے کہ یار کل تم میرے نکاح میں نہیں، تو سمجھو گویا کہ کیا تھی مطلقہ تھی. مطلقہ غیر منکوحہ برابر ہے کیونکہ دونوں سے نکاح کرنا ضروری ہے جب طلاق کیا ہو باین. یا او عن کونها مطلقۃ بتطلیق غیرہ من الازواج، یہ جس کو کہہ رہا کہ انت طالق نام سے کل تم طلاق شدہ تھی، مطلب کیا ہے کہ کسی نے تجھے طلاق دی تھی خاوند نے، یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ طلاق نہیں دینا چاہ رہا. آگے کہہ رہے ولو تزوجها اول من امس وقت ساعة، اس نے الفاظ کہتی کہ انت طالق امس سے کہا تھا نا، اور نکاح کیا کل نکاح بھی کیا تھا تو بالفور جو ہے طلاق پڑ جائے گی. لأنه ما اسند الى حالت منافیۃ،
مالکیت طلاق کی جو منافی حالت ہیں اس کی طرف اس نے اضافت اسناد نہیں کی. ولا يمكن تصحیح اخبار نیزن، اس کو آپ تصحیح بھی اس کی تصحیح آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو اخبار سمجھ لے کہ تو کل کی خبر دے رہے، نہیں خبر نہیں ہے یہاں پر طلاق مجھے پکانا انشاء یہ سر سے طلاق ہے. والانشاء فی الماضی انشاء فی الحال ہے، ماضی میں انشاء کرنے سے گویا کہ فی الحال کیا کرنا کسی چیز کو وجود دینا، فیقع وسع فی الحال جو ہے طلاق پڑ جائے گی. آگے ایک اور صورت کو بتا رہے ولو قال اگر بھی سکانت طالق قبل ان اتزوجک، تجھے طلاق ہے اس سے پہلے کہ میں نے آپ سے نکاح نہیں کیا تھا، نکاح کرنے سے پہلے تجھے طلاق ہے. لم یکا شیء کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لأنه اسند الى حالت منافیت، یا پر مالکین یہ منکوح نہیں طلاق نہیں ہوگی. بسر کا مزاقل اس کے سر سے کہہ دے کہ طلقتک وانا سبین و نائم، تجھے طلاق ہو جب میں کیا تھا اس وقت بچہ تھا نا اس وقت طلاق، یا جس وقت میں سو رہا تھا نا وہ اسی وقت طلاق، اس وقت تم سو رہے تو تمہاری طلاق کا اعتبار نہیں ہے، بچے ہونے کی صورت میں بھی اعتبار نہیں ہے. اور یہ صرف اخبار نامزہ کرنے کیا کر دی کہ کیا کر رہا ہے، عدم نکاح کی خبر دے رہا ہے. ولو قال اگر بھی سکندت انت طالق تجھے طلاق ما لم اطلق کے جب تک تجھے طلاق نہ دوں، تو تجھے طلاق کیا مطلب ہے کہ جب طلاق نہ دوں نا تو تجھے طلاق کیوں میں نہیں دے رہا، آخر تجھ جیسی بیکار بیوی کو، تو مطلب ہے کہ طلاق ہو جائے گی نا. یہ کہا انت طالق متا لم اطلق، جب تک میں تمہیں طلاق نہ دوں نا تو تجھے طلاق ہو، یا متا ما لم اطلق کی میم مصدریہ بڑھا دے، وسکت اور خاموش رہا، اس طرح کے الفاظ کہیں نا پھر خاموش رہا کیا ہوگا، طلقت طلاق پڑ جائے گی. لأنه اضاف طلاق الى زمان خال عن تطلیق، اس نے طلاق کو مضاف کیا ایسے زمانے کی طرف کہ وہ زمانہ تطلیق سے خالی تھا، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا جب میں طلاق نہ دوں نا تو تمہیں طلاق کو چلو پہلے سے جب طلاق نہ دیا میں بھول جاؤ گی اسی وجہ سے ممکن ہے، تو نہیں دیا نا، جب نہیں دیا ہاں پڑ گئی ابھی، کیونکہ کہہ رہے کہ تمہیں طلاق ہو. یعنی اب یہ جو طلاق میں دے رہا ہوں سمجھو گیا کہ میں نے اس وقت کے لیے رکھ دی کہ جب میں طلاق نہ دوں اسی وقت یہ گولی چل جائے. وقد وجدہ وہ تو ہو گیا، حیث سکت خاموش نہیں رہا، کیا خاموش رہا نا طلاق بھی پڑ جائے گی. وہذا وجہ کہ لنا کلمۃ متا و متا ما صریح فی الوقت، وقت کے لیے صریح الفاظ ہے، لنا من ظروف الزمان متا متا ما ظرف زمانیہ ہے، وکذا کلمۃ ما للوقت، ما بھی وقت کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قول اللہ تعالی ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے میں نماز پڑھوں گا زکوٰۃ دوں گا وغیرہ، ما دمت حیا منا نئے وقت الحیات زندگی بھر. ایک اور صورت ذکر کرے کہ رے ولو قال اگر بھی اسی شخص نے کہا خاوند نے انت طالق ان لم اطلق کے، اگر میں نے طلاق نہیں دینا تجھے طلاق ہو، اگر طلاق نہیں دینا تو تمہیں طلاق ہو. لم تطلق حتی یموت، جب تک اس کی زندگی رہے نا طلاق نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے کہا نا کہ جب میں طلاق نہ دوں نا تو تمہیں اس وقت طلاق ہو. ابھی ہم کیا معلوم کہ کب یہ طلاق دے گا، آخر ہاں جب یہ مرے گا نا اس کا میں اندازہ ہو جائے گا یار ابھی تک تم نے نہیں دینا، بس اب آگے کہاں دے سکتے ہیں، بس چلو اب پڑ جائے گی. لأن العدم لا يتحقق، اس کے حق میں عدم تطلیق، عدم طلاق اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جب تک یہ مر نہ جائے، الا بالاسى عن الحیات، جو زندگی سے نا امید ہو جائے. اور شرط اور یہ عدم جو ایک شرط اس نے لگائی ہے نا کہ ان لم اطلق، اگر طلاق نہ دوں تو ہم انتظار کریں گے یار کب طلاق نہیں دے گا، ممکن ہے اب دے، او ابھی نہیں، او ممکن ہے آگے دے آگے دے آگے دے. گزرتے گزرتے زندگی گزر گئی شخص کی، آخر میں جب یہ مرنے لگا جان کنی ہو گئی، ہمیں پتہ چل جائے گا یار یہ نہیں دے سکتا اب، کیونکہ ابھی تک اس نے نہیں دینا، ہمیں معلوم ہے کہ اب آگے نہیں دے سکتا. جب نہیں دے رہا بس ہو گئی نا طلاق. کما فی قول، جسے کہ انسان کہہ دے کسی سے کہ انما آت بالبصرہ، کہ اگر میں بصرہ نہ آیا بصرے علاقے میں نہ تو تجھے طلاق ہو. وموتها بمنزلۃ موتہ ہو سخوا کے علماء کہہ رہے ہیں کہ اگر بیوی مر رہی تھی تو بیوی کا مرنا خاوند کے مرنے کی طرح ہے، یعنی بیوی آخری زندگی کو پہنچ گئے، جان کنی کی حالت میں ہے. اب اگر کیا کر دے طلاق نہ دے تو خود پڑ جائے گی، کیونکہ آخری وقت ہے، آگے
احتمال نہیں ہے کہ زندہ رہے اس کو پھر طلاق پڑے، کیونکہ مردہ خاتون کو تو طلاق نہیں پڑتی۔ آگے کہہ رہے ولو قال، اگر یہ کہتے خاوند کہ انت طالق اذا لم اطلق کے، یوں کہا انت طالق اذا ما لم اطلق کے لم تطلق حتى يموتا، خاوند کی موت تک کی صورت میں بھی طلاق نہیں ہوگی۔ اذا لم اطلق یا اذا ما لم اطلق، جب تمہیں طلاق نہ دوں نا تو اس وقت تمہیں طلاق ہو، تو ظاہر سی بات اوپر کی طرح ہے یہ بھی۔ ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقال، صاحبان کہتے ہیں تطلق حين سکت، خاموش رہتے ہی اس کی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس نے خود کہا نا کہ اذا ما لم اطلق، جب میں تمہیں طلاق نہ دوں، تو نہیں دی نا اس نے، نہیں دی بس پڑ جائے گی۔ وہ کہہ رہے کہ لن کلمۃ اذا للوقت، اذا کلمہ جو ہے نا حرف یہ وقت کے لیے، قول اللہ تعالیٰ کا ارشاد اذا الشمس کورت، جب سورج کا کور اٹھا دیا جائے، بنور کیا جائے، تو دیکھیں اذا کا لفظ جب، وقال قائل، ایک شعر کا کہنا ہے نا شعرن، شعر کہہ رہے وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ أُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْخِيسُ يُدْعَى جُنْدُبُ، اذا تكون كريهة ادعى لها، جب کوئی مصیبت بلا کی بات ہو مجھے بلایا جاتا ہے، آ جاؤ یار مشکل ہے، آ جاؤ گھر میں بیماری ہے، ویسا ہی حاصل خیس، جب حلوہ پکائے جاتے ہیں، یدعى جندب، پھر جندب کو لوگ بلاتے ہیں، آ جاؤ حلوہ پکایا گیا ہے، آج دال ہے، آج قرمہ ہے، مجھے کیوں نہیں بلایا جاتے ان کاموں کے لیے، کھانوں کے لیے ان کو بلاتے ہو، غم و بلا کے لیے ہمیں بلاتے ہو۔ تو دیکھو وہ اذا کا کیا معنی ہے جب، فسوار بمنزلۃ متا و متا ما، تو اذا ما متا اور متا ما کی طرح ہے۔ آگے کہہ رہے ہو ولہذا لو قال، اسی وجہ سے اگر یہ کہہ دے کہ یہ ظرف کے لیے ہے، لیمرتی بھی سے کہہ دے کہ انت طالق اذا شئت، جب تم چاہو تو تمہیں طلاق ہو، لا يخرج الامر من يده بالقيام من المجلس، اگر مجلس سے کھڑی ہو جائے کسی وجہ سے اٹھے تو اس سے معاملہ اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، مفوضہ بن گئی، کما فی قول، جیسے ایک آدمی کہتے متا شئت، تو اذا شئت متا شئت دونوں ایک معنی کے لیے، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام سے فرماتے کہ متا شئت اذا شئت کبھی کبھی شرط کے لیے بھی بولی جاتی ہے، انه استعمل بالشرط ایضا، یہ جو ہے شرط کے لیے بھی بولی جاتی ہے، مشترکہ الفاظ ہے نا، جیسے ظرف کے لیے ہیں تو اسی طرح سے شرط کے لیے بھی ہے، کما قال قائلہم، جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، ایک ابا جان تھا، وہ اپنے بیٹے سے نصیحت کر کے کہہ رہا تھا، عبدکیس بن خفاف نام کا تھا، وہ کہہ رہا تھا شعر واستغن ما اغناک ربک بالغنا واذا تصبک خصاصۃ فتجملی، واستغن ما اغناک ربک بالغنا، واستغن، اے میرے بیٹے مستغنی رہو ما اغناک ربک بالغنا، جب تک اللہ کو غنی بنائے رکھے نا کسی کے نیچے مت رہنا، واذا تصبک خصاصۃ، ہاں اگر فقر قلاشی کا زمانہ آئے نا تو فتجمل، پھر صبر جمیل سے کام لینا۔ آگے کہہ رہے فین ارید بہ الشرط، اگر آپ اس شرط کا معنی لے لینا کہ وَإِن تُصِبْكَ یا وَإِذَا تُصِبْكَ، تو لم تطلق فی الحال، اوپر کی صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، جس سے ان میں نہیں۔ وَإِن ارید بہ الوقت، اگر وقت والا معنی مراد لے مطلقاً تو طلاق پہ طلاق پڑ جائے گی۔ اب یہاں پر ہمیں معلوم نہیں ہے یار شرط والا معنی لے رہا ہے یا وقت والا معنی لے رہا ہے، بات تو کیا ہو گئی، شکی ہو گئی نا، صراحتاً تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیا ہے، وقت والا معنی کا ہے یا شرط والا معنی کے، دو محتمل چیزیں ہو گئی نا، تو فلا تطلق بالشک، اب شک آ گیا، اس کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی، جس سے ماتا میں ہے، فلا تطلق بالشک والاحتمال بخلاف مسئلۃ المشیہ، ہاں اوپر والا مسئلہ الگ ہے مشیت کا، اذا شئت لأنه على اعتبار انه للوقت، کیونکہ وہ پر معنی ظاہر لگ رہا ہے کہ وقت کے لیے، لا يخرج الامر من يدها، اس کے ہاتھ سے معاملہ نہیں نکلے گا، ولا اعتبار انه للشرط، اگر اس معنی میں لے کہ یہ شرط کے لیے کر رہا ہے، یخرج، پھر تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، اگر مجلس سے اٹھ گئی چلی گئی، مجلس بدلنے سے وہ جو مشیت ہے اس کے پاس نہیں رہے گی، ختم ہوگی، والامر صار في يده فلا يخرج بالشك والاحتمال، وهذا الخلاف، یہ جو اختلاف صاحبین اور امام صاحب کا فیما اذا لم تكن له نیہ، اس صورت کی بات ہے کہ جب اس نے نیت نہ کی ہو ازامہ یا متامہ میں، اما اذا نوى الوقت، اگر وہ نیت کرے کہ وقت میری مراد تھی، یقع فی الحال طلاق واقع ہو جائے، ولو نوى شرط، اگر شرط کی نیت کرے، یقع فی آخر العمر، پھر آخری عمر میں ہوگی، لأن اللفظ يحتملهما، کیونکہ لفظ دونوں معنوں کے احتمال رکھتا ہے، نیت سے جو ہے تعین ہوگا۔ آگے مزید ایک اور مسئلہ ذکر کرے، ولو قال، اگر خاوند بھی سے کہہ دے کہ انت طالق ما لم اطلق کے،
یا کہا کہ انت طالقن، اس طرح کہ پہلے اس نے کہا انت طالقن مال متعلق کہ تمہیں طلاق ہو، جو میں طلاق دوں، ہاں انت طالقن طلاق ہو تمہیں. دیکھیے پہلے اس نے آیا تھا انت طالقن مال متعلق، یا پر تو تعلیق کر رہا ہے نا، لیکن دوسرا جو جملہ کرے کہ انت طالقن، یہ کیا ہو گیا؟ منجز ہو گیا، تعلیق نہیں ہے. فہی طالقن بہذی تطلیقہ، بعد علی طلاق کے جو جملے ہیں نا اس سے طلاق ہو جائے گی. معنی ہو قال ذلك موصولا به، کہ یہ پہلے والے جملے کے ساتھ ٹچ کر کے کہا ہو. والقیاس کیس کا تقاضا تھی کہ قول مضاف ہو، کہ یہ جو مضاف ہے یہ بھی واقع ہو جائے گی. فیقعان، دو طلاقیں پڑ جائے گی. ان کانت مدخولا بها، اگر مدخول بها ہو ورنہ ایک سے ختم ہو جائے گی. وہ قول ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے کبھی کہنا ہے کہ دونوں پڑ جائے گی. لأن وجد الزمان لم يطلق فيه، کیونکہ ایک تو اس نے کہا کہ انت طالقن، تمہیں طلاق تو ہو گئی، اور یہ بھی کہا تھا کہ انت طالقن مال متعلق، جب طلاق نہ دو تو تمہیں طلاق ہو، تو ایسا زمانہ پایا گیا کہ یہ طلاق نہیں دے رہا، لہٰذا دونوں ہو گئی. وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ زمانہ کم ہوا، زمانہ قول انت طالقن والا جو زمانہ ہے قبل یفرغ منها، کہ فارغ نہیں ہوا تھا، اس وقت طلاق ہو گئی. لیکن استحسان کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے صرف ایک طلاق ہوگی. وجہ استحسان ان زمان البر مستثنى عن الیمین، کہ یہ جو جس وقت کی بات کر رہا ہے نا، یا طلاق وغیرہ مثلا دے رہا ہو یا قسم کا، اور اس میں جو زمانہ ہے نا وہ مستثنیٰ ہوتا ہے. اس زمانے کو آپ شمار نہیں کر سکتے، ورنہ پھر تو کسی کے لیے بات کرنا ہی ممکن نہیں ہو جائے گا. بدلالت الحال، کیونکہ دلالت حال سے پتہ چل رہا ہے ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے. لأن البر والمقصود، کیونکہ یہ قسم سے خود کو تو بری کرنا چاہتا ہے. ولا يمكن تحقیق البر الا ان يجعل هذا القدر مستثنى، اور قسم سے خود کو بچانا ممکن نہیں ہے کہ وقت متحقق ہو جائے بدون اس کے کہ اتنی مقدار مستثنیٰ کر دی جائے. اصل میں یہ بات ہے نا کہ من حلف، اگر شخص قسم کا ہے نا کہ لا اسکن هذه الدار، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، تو واضح سی بات ہے وہ تو اس گھر میں پڑا ہوا تھا، سامان بھی پڑا ہوتا، کیا قسم ہو جائے گی، خانص ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. اتنا موقع تو دیا جائے گا کہ سامان تو نکالے، خود تو گھر سے نکل جائے، ہاں دوبارہ داخل ہو جائے، رہنا شروع کر دے، قسم ہو جائے گی. فاشتغلا، جب اس نے قسم آئی کائی فوراً مشغول ہو گیا بالنقلۃ، سامان منتقل کرنا شروع کیا، من ساعتی، اسی وقت طلاق قسم نہیں ہوگی. اسی طرح یہاں پر بھی واخواتہ علامتی کا فی الایمان انشاءاللہ تعالی، ایمان کے باب میں اس طرح کے اور مسائل جو ہے آپ کے پاس آئیں گے. آگے کہہ رہا من قال لامرأۃ، اگر کسی نے بیوی سے کہا کہ یوم، کسی نے ایک خاتون سے کہا، اب اس کی بیوی نہیں بنی تھی، کہ یوم اتزوج کی پنت طالقن، جس دن میں آپ سے نکاح کروں نا تمہیں طلاق ہو. فتزوجها لیلا، رات کو نکاح کیا. اس نے کہا تھا یار میں نے دن کی بات کی تھی، چلو رات کو نکاح باندھ کرتے ہیں، تو لقد طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ یوم کا لفظ صرف دن کے لیے نہیں ہے، مطلق زمانے کے لیے ہے. لأن اليوم يذكر، کبھی تو ذکر کیا جاتا ہے دن، اراد ببیاض النہار، دن کی سفیدی بھی مراد لی جاتی ہے. فیحمل علیہ، اسی کا معنی لیا جائے کہ ذکرنا بفعل یمتد، کہ جب اسے فعل سے لگا دے کہ جو ممتد ہو، طویل ہو جاتا ہے، قصوں میں جیسے روزہ ہے کہ صبح سے شام تک ممتد ہوتا ہے نا. والامر بالید، اور معاملہ بھی کیا ہے، ہاتھ میں ہے. مثلا ایک آدمی کہتے کہ جب فلاں شخص آئے گا نا تو معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوگا. لیکن اراد بالمعیار ہو، اس سے معیار لیا جاتا ہے. معیار کیا ہوتا ہے کہ جو مضروب سے زیادہ نہ ہو. وہذا الیق بہ، یہ معنی زیادہ لائق ہے کہ آپ اس سے لے لے کہ یوم سے یوم مراد ہے. لیکن کبھی کبھی یہی دن کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، ویذکر ویراد بہ مطلق الوقت، مطلق وقت مراد ہے. دو معنی بتا دی نا، کبھی کبھی تو یوم کا لفظ دن کی سفیدی کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی کبھی مطلق وقت کے لیے. رات کو بھی دن کے اعتبار ہو کہ یار میں کل دن کو آؤں گا، تو کل دن سے میرا ضروری نہیں کہ دن کو آئے، شام کو بھی آ سکتے. قول اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو شخص اس دن کیا کرے، پیٹھ پھیرے. تو ظاہر ہے کہ دن کے وقت پیٹھ پھیرنا تو مراد نہیں، رات کو بھی کیا ہے پھیرنا جائز نہیں. والمراد بمطلق الوقت، مطلق وقت مراد ہے. وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ اِذَا قَرَنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ، تو اگر ایسے فعل کے ساتھ اس نے یوم کا لفظ ملا دیا کہ وہ فعل ممتد نہیں تھا، تو لہٰذا مطلق وقت اس سے مراد لیں گے. وَطَلَقُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور طلاق بھی ایک فعل غیر ممتد ہے، ممتد نہیں ہے.
فینتظم اللیل والنہار، لہٰذا یوم کا لفظ دن رات دونوں کو شامل ہے. ولو قال، لیکن اگر وہ خود صراحت کر کے کہہ دے کہ آنیت ببیاض النہار خاصتاً، میری مراد صرف دن کی سفیدی تھی. دین فی القضاء، پھر اس کی دیانت ہوگی یعنی تصدیق ہوگی. لأن نوا حقیقت کلام ہی، کیونکہ یہ حقیقت کی نیت کر رہے. واللیل لا يتناول الا السواد، اور رات تو صرف کالی تاریخ کہتے ہیں نا. والنہار لا يتناول الا البیاض خاصتاً، اور نہار کا تو معنی صرف سفیدی ہے. وہ لغت، یہ لغوی طور پر یہ تشریح کر رہے، معنی لے رہے ہیں.